Print management. آپ جانتے ہیں کہ پرنٹر ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے۔ آپ ایک پرنٹر کی مدد سے اپنے کمپیوٹر میں موجود فائلز کے پرنٹ کاغذ پر لے سکتے ہیں۔ ان پرنٹ آؤٹس کو ہارڈ کاپی بھی کہا جاتا ہے۔ پرنٹر استعمال کرنے سے پہلے اسے انسٹال کیا جاتا ہے۔ انسٹالیشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پرنٹر کی کیبل کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کریں اور وہ ضروری سافٹ ویئرز جو اس کے استعمال کے لیے چاہیے ہیں انہیں کمپیوٹر پر کاپی کر لیں۔ انسٹالیشن کی ہدایت آپ کو پرنٹر کے ساتھ ہی ملتی ہے۔ اگرچہ یہ ہدایات بہت آسان ہوتی ہیں لیکن آپ مشکل پیش آنے کی صورت میں کسی سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ تر پرنٹرز کے سافٹ ویئرز آپریٹنگ سسٹم میں پہلے سے ہی دیے گئے ہوتے ہیں اور پرنٹر کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہی کمپیوٹر اس کی ڈیوائس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور خود ہی انسٹال کر کے استعمال کے لیے ریڈی کر دیتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے ساتھ ایک پرنٹر کیسے اٹیچ اور انسٹال کرنا ہے۔ پرنٹرز کی بہت سی اقسام ہیں اور ہم ان سب کا احاطہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ابھی ہم ایک پرنٹر کو انسٹال کرنا سیکھتے ہیں۔ پرنٹر کی انسٹالیشن کو ہم دو حصوں میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم ہارڈ ویئر انسٹالیشن دیکھیں گے اور اس کے بعد سافٹ ویئر انسٹالیشن۔ ہمارے پاس اس وقت ایک USB پرنٹر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی پاور کیبل کو مین پاور میں لگا دیا ہے، لیکن پاور بٹن کو آف ہی رکھا ہے۔ اس پرنٹر کے ساتھ ایک USB کیبل بھی ہے۔ یہ دیکھیے، ہم نے اس کیبل کو کمپیوٹر اور پرنٹر کی مجوزہ پورٹس میں لگا دیا ہے۔ اب ہم پاور کو آن کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر نے کچھ دیر کے بعد ہمارے پرنٹر کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے اور اس کو انسٹال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ ونڈوز کے اندر اس پرنٹر کا سافٹ ویئر نہیں ہے، اس لیے یہ اس کو انسٹال کرنے میں ناکام رہا ہے۔ آئیے ہم پرنٹر کے ساتھ آنے والی سافٹ ویئر CD کو CD روم میں ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مائی کمپیوٹر پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ ہم یہاں سے CD ڈرائیو کے آئیکن پر ڈبل کلک کر کے اوپن کرتے ہیں۔ CD کے اندر موجود سیٹ اپ کی فائل پر ڈبل کلک کریں کمپیوٹر اس وقت کچھ فائلز کاپی کر رہا ہے۔ اور تھوڑی دیر میں کمپیوٹر پرنٹر کو انسٹال کرنے کا کام مکمل کرنے کا میسج دیتا ہے۔ ہم اس پرنٹر کو ڈیفالٹ پرنٹر کے طور پر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ پرنٹر کی انسٹالیشن کے بعد آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فائل کا پرنٹ کیسے لیا جاتا ہے۔ اس وقت ہم اپنی بنائی ہوئی ایک فائل اوپن کر لیتے ہیں جو کہ ڈیسک ٹاپ پر موجود ہے۔ یہ دیکھیے، فائل ہمارے سامنے ایک ورڈ پروسیسنگ میں اوپن ہو چکی ہے۔ اس ونڈو میں ہم فائل مینیو پر کلک کرتے ہیں اور پھر پرنٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے جس کے اوپر پرنٹ لکھا ہوا ہے۔ اس میں بہت ساری آپشنز دی گئی ہیں جن کے بارے میں ہم آنے والے لیسنز میں بات کریں گے۔ فی الحال ہم پرنٹ کے بٹن کو پریس کرتے ہیں۔ لیجیے، ہماری فائل کا پرنٹ آؤٹ یعنی ہارڈ کاپی تیار ہے۔ یہ ممکن ہے کہ پرنٹ لیتے وقت کوئی ایرر یا کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ ایسی صورت میں آپ کو ایرر میسج نظر آئے گا۔ ابھی آپ نے ایک فائل کا پرنٹ لینا سیکھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ ایک ہی پرنٹر اٹیچ تھا۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ ایک سے زائد پرنٹر منسلک ہوں۔ یونیورسٹی، کالج یا دفاتر میں عموماً کئی پرنٹرز موجود ہوتے ہیں جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی انوائرمنٹ میں جہاں کئی پرنٹرز ہوں، ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر ورڈ پروسیسر میں اسی فائل کو اوپن کر لیتے ہیں جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے استعمال کی تھی۔ ہم فائل مینیو کو اوپن کرتے ہیں اور اس مینیو میں سے پرنٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے پرنٹس کا ڈائلاگ باکس ہے۔ اب اگر آپ پرنٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو پرنٹ آؤٹ اس پرنٹر سے نکلے گا
جو ہم نے ابھی سلیکٹ کیا ہے۔ جب کسی فائل کی پرنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس عمل کو ہم پرنٹنگ جاب کہتے ہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں کئی فائلز کا پرنٹ لے سکتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص ترتیب سے ہی پرنٹ ہوں گی، یعنی جو فائل آپ نے سب سے پہلے بھیجی تھی وہ سب سے پہلے پرنٹ ہوگی۔ جب ہم کسی فائل کا پرنٹ بھیجتے ہیں تو اس پرنٹنگ جاب کا سٹیٹس چیک کرنے کے لیے سسٹم ٹرے میں موجود اس ایرو پر کلک کرتے ہیں۔ ہمیں پرنٹر کا آئیکن نظر آتا ہے جیسا کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ جب تک فائل کی پرنٹنگ ہوگی یہ آئیکن یہیں سسٹم ٹرے میں موجود رہے گا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کون سی فائل کی پرنٹنگ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ہم سسٹم ٹرے میں موجود پرنٹنگ سٹیٹس کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے لسٹ میں آپ کو فائل نظر آ رہی ہے جس کا پرنٹ لیا جا رہا ہے۔ اس سیشن کی تکمیل کے ساتھ ہی ہمارے ماڈیول 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی لیسن کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لیے انڈیکس ایریا میں اس پر کلک کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں موجود لیسنز اور ہینڈز آن ایکسرسائزز وغیرہ سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ ہم آپ کو آسان انداز میں وہ تمام باتیں سکھا دیں جو ایک کمپیوٹر یوزر کو معلوم ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے ان لیسنز اور ایکسرسائزز کو توجہ سے مکمل کیا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اپنے کمپیوٹر کے استعمال میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔